أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورہ سبا وصلی اللہ علی النبی الکریم. یہ جی حصہ رابع قرآن کا شروع، اس میں ہم آپ کو دورہ خلاصۃ القرآن کی طرز سے ہی متعارف کرائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا تو اس حصے کا دورہ تفسیر القرآن بھی پڑھیں گے. جس طرح عرض کیا ہے کہ چار قسم کے دورہ چل رہے ہوتے ہیں: دورہ علوم القرآن، دورہ ترجمۃ القرآن، دورہ تفسیر القرآن، دورہ خلاصۃ القرآن. تو امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم اس حصہ سے شروع کریں گے جو کہ اس کو پورا کرنا ہے. ہم نے اس خلاصہ کو اگر شورا میں پاس ہو گیا کہ نہیں آپ نے پہلا حصہ پڑھانا ہے تب بھی ہمارے والے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ سارا قرآن جو اپنا ہے جی تو مزید سبق حاصل ہو جائے گا. تو سورہ سبا سے یہ حصہ رابع قرآن شروع ہو رہا ہے. یہ ہر حصہ سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. حضرت رئیس المفسرین ایک روایت کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور خود مضامین کے دلائل سے بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 حصہ سے ہے اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک اس میں خالقیت کا بیان ہے، اور دوسرا حصہ الحمدللہ فاطر الحمدللہ الذی خلق السماوات سورہ الانعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک اس میں ربوبیت کا بیان ہے، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ احزاب کے آخر تک ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، اس میں حاکمیت فی الدنیا کا تذکرہ ہے، اور یہ چوتھا حصہ اس میں حاکمیت فی الآخرہ کا تذکرہ ہے. اچھا جی، اس حصے میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ تھوڑے آ کر ایک فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہ 2 حصوں پر ہونا چاہیے، لہذا یہ 5 حصے قرآن کے ہونے چاہیے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی طرز ہے وہ بتاتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ سورہ محمد سے آخر تک پھر الگ حصہ ہونا چاہیے. یہ حضرت کے ذہن میں کوئی اشکال آیا ہوگا تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ رئیس المفسرین رحمہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب بھی پیش کر دیں، تاکہ آپ کو حصہ یہ ایک ہی لگے گا کہ حضرت الوانی رحمہ اللہ نے اس کو چوتھا حصہ ہی کیوں بنایا. اور وہ جو اشکال ذہن میں آتا ہے کہ سورہ محمد سے بالکل الگ ایک صورت بن جاتی ہے، بیان ربط کے بعد انشاءاللہ وہ ایک حیثیت الگ نہیں رکھے گی، کیونکہ ہر آیت میں اسی طرح کا اشکال رہتا تھا، اور جو بھی قرآن میں موڑ نیا آنے لگتا تو ہر آیت میں یہی اشکال تھا کہ یہاں تو بظاہر تو لگتی بھی نہیں ہے یہ آیت اس صورت کی ہے جی. جس طرح سورہ الاحزاب میں آپ نے پڑھا، حیران کن تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نکاح کا حکم اور کچھ عدت کا حکم جی اس عورت کے لیے جس کو چھوا تک نہ گیا ہو، یہ کیسے اس صورت میں آ گیا؟ تو جب بیان ربط ہوا نا تو مسئلہ ہی سارا حل ہو گیا جی. تو اسی طرح بیان ربط کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ حصہ پورا ہی نظر آئے گا. ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ یہ چونکہ سورہ فاطر اور سورہ سبا کے شروع میں الحمدللہ آیا ہے، لگتا ہے کہ یہ 2 مضمون ہیں. تو 2 مضمون حضرت یوں چلائیں گے کہ اس میں قیامت اور اگلے میں مسئلہ پکار. تو اس لیے سورۃ فاطر میں مسئلہ پکار اور سورہ سبا کے اندر قیامت، اس کو عنوان بنا کر فرمائیں گے. اس لیے ابتدا میں 2 مضمون تھے، اس لیے اللہ نے 2 دفعہ الحمدللہ. لیکن اس سے کچھ تھوڑا مزید بھی اس کے اندر توضیح کرنی ہے، آپ کو بتانا ہے تاکہ مزید اشکال سے خطرہ خالی ہو جائے. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ مسئلہ پکار بیان ہو چکا ہے قرآن پاک میں، مسئلہ دعوت کا بھی بیان ہو چکا ہے، پھر سورہ زمر میں کیوں آ رہا ہے. تو اس انداز سے انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے، ابتدا میں وہ انداز آپ پکڑ لیں تاکہ یہ پورا حصہ آگے صحیح چلا جائے. روابط آخر تک بیان کرتے رہیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ واقعی عنوان تو 2 ہیں لیکن حاکمیت فی الآخرت کے تحت کیسے دی کہ ایک عنوان یہ ہے کہ آخرت میں حاکم اللہ ہے، اور آخرت کے وقوع میں یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی پڑتی ہوتی ہے. آخرت کے مضامین میں یہی چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے اس دنیا کے چھوڑنے کو بھی اہم مضمون بنا کر اس حصہ میں پیش کیا جائے گا. لیکن وہ کیوں ہوگا؟ آخرت کے تحت،
کیونکہ آخرت کا گھر آباد کرنا ہے، آخرت کی طرف توجہ کرنی ہے، آخرت کا نظام بنانا ہے، اس لیے تزہید من الدنیا تمہارے ذہنوں میں ہوگی، تب آخرت کے امور کی طرف آؤ گے۔ تو یہ اس صورت میں تزہید من الدنیا نتیجتاً اس حصہ میں رہے گی۔ اس حصہ میں دو قسم کی گفتگو آپ کو مل رہی ہوگی، ایک آخرت اور ایک اس کا نتیجہ تزہید من الدنیا کا۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس لیے دو صورتیں، چونکہ اس حصہ میں دو چیزوں کا وقوع زیادہ رہے گا، اس لیے اس حصہ کے میں دو جو صورتیں آئیں دونوں میں الحمدللہ آیا۔ سورہ سبا میں آپ آخرت دیکھیں گے اور سورہ فاطر میں آپ تزہید دیکھیں گے۔ تزہید میں مسئلہ پکار کیسے آئے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وہاں جا کر، چونکہ تزہید ہوگی نا جی، تو اس لیے یہاں پر دو عنوان آپ کو ذہن میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو صورتیں آتی ہیں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، ان تین صورتوں میں پہلی صورت جو آئے گی سورہ یاسین، اس کے اندر اللہ انبیاء کو بھیج کر مسئلہ متعارف کرائیں گے قوم کو اس انداز سے جو کہ آخرت کی تیاری کا ہوگا، اور ساتھ ساتھ تزہید من الدنیا بھی پوری ہوگی۔ یعنی سورہ یاسین جو اس کے بعد آئے گی سورہ فاطر کے بعد، وہ ان دونوں صورتوں کا ایک نئے انداز میں دعوت دی جائے گی تین انبیاء کی طرف سے۔ دیکھا جی، جس طرح مسئلے دو ہے نا تو انبیاء بھی زیادہ آئے، اب انبیاء بھی دو ہونے چاہیے تھے، انبیاء یہاں تین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہو جائے گا۔ دیکھا جی قرآن کتنے خوبصورت انداز میں ترتیب رکھتا ہے کہ اس میں ایک اشارہ ہو جائے گا کہ تزہید من الدنیا میں بھی ایک رنگ اور بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے کسی انداز سے، وہ جہاد کا انداز ہوگا تزہید من الدنیا۔ تو اس لیے یہاں تین پیغمبروں کا واقعہ اللہ سورہ یاسین میں لے کر آئے ہیں جو کہ بین ہی تعداد انبیاء بھی مضامین حصہ کے بین ہی مشابہ ہے۔ اس کے بعد آئے گی سورہ صافات۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات بتا کر دکھا کر سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے تم نے حاکمیت فی الآخرہ قبول کرنی ہے، انبیاء نے کیسے قبول کی ہے، یہ منظر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے۔ پھر سورہ صاد آئے گی۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ابتلاء الاخیار دکھائیں گے کہ دیکھو کہ انہوں نے اخروی امور کو کس انداز سے ترجیح دی اپنے اپنے ابتلاءات کے اندر، اور ان ابتلاءات کے اندر کفار و مشرکین کس طرح ناکام رہے، اور انہوں نے ان ابتلاءات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پش ڈال دیا۔ لہذا اخروی امور کی تیاری کے متعلق یہ تینوں صورتیں مرتب ہو جائیں گی دونوں ان پہلی دو صورتوں پر۔ یہ تین صورتیں اس حال میں مرتب ہو رہی ہیں۔ چونکہ ان تین صورتوں کا ربط لگنا اس لیے مشکل تھا تو لہذا لگتا تھا کہ سورہ فاطر اور سورہ سبا میں الگ الگ کوئی عنوان ہوگا، نہیں جی، سورہ فاطر اور سورہ سبا کے اندر الگ الگ عنوان اس انداز کا ہے کہ اس میں آخرت ہے اور وہاں بھی آخرت ہے سورہ فاطر کے اندر، لیکن نتیجتاً کہ اخروی امور کے لیے تزہید من الدنیا پیدا کرنی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی تین صورتیں اس پر مرتب ہوئیں۔ اب رہی کہ سورۃ زمر سے حوامیم سبا تک وہ کیسے مرتب ہوں گی، وہ ربط ہم وہاں جا کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وہ بھی بڑا پیارا ربط ہے، آپ کو حصص نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اشکالات جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے نقل فرمائے ہیں اپنے ایک آدھ عبارت کے اندر اس کو لگتا ہے، ان کا ہم ساتھ ساتھ آپ کو ازالہ بھی کروائیں گے۔ اب ذرا اس صورت کی خوبصورت ترتیب عام خلاصہ جات سے تھوڑی ہٹ کر ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان خلاصہ جات کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا۔ آپ کو وہ یہ یاد ہوگا کہ ہم نے اس انداز سے ہر صورت کے خلاصے کے اوپر محنت کی ہے، تدبر کیا ہے کہ حضرت رئیس المفسرین حضرت الوانی کے جو تفسیر بے نظیر اس کو بھی سامنے رکھا، اور اوفق بالقرآن اصطلاحات کا ورود کیا کہ جو اوفق بالقرآن اصطلاحات ہوں گی ان کا ورود۔ اس صورت کا بھی اسی طرح حال ہوگا۔ ذرا آپ اس صورت کا نام کا ربط لکھیں۔ یہ چند باتیں ابتداً آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو حصص کی تقسیم میں اشکال نہ رہے۔ اب اس صورت کا نام کا ربط
اور معنوی ربط ذرا جلدی جلدی ہم لکھیں گے تاکہ ہماری جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ اپنے اختتام پذیر ہو۔ پچھلی صورت میں تھا احزاب کے خلاف اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس صورت میں ہوگا وہ احزاب سبا کی طرح تباہ ہوں گی، ملک سبا کی طرح تباہ ہوں گی، چاہے جتنی اعلیٰ گزران کی مالک ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہو گیا جی نام کا ربط۔ اب مضمون کا ربط پچھلی صورت میں تھا کہ جب رذائل کفر ختم ہو جائیں اور اخلاق اسلام پورے ہو گئے تو اس صورت میں ہوگا اب انہی اخلاق میں رہتے ہوئے اخروی تیاریاں جاری کرو۔ آیت کا حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں اعملوا آل داود شکرا۔ اچھا جی، اب اس صورت کا مرکزی مضمون یعنی دعوی صورت الوہیت والحاکمیت فی الآخرہ، لہذا شاکر بننا وقلیل من عبادی الشکور۔ بس یہ صورت بڑے عجیب طریقے سے آخرت کی تیاری کروائے گی اور کفار کو اس بات آخرت کروائے گی۔ اچھا جی، تقسیم سورہ میں آپ نے اس کے ساتھ ہی لکھ دو اب کہ دعوی صورت کے بعد 3 دفعہ قال الذین کفروا سے منکرین قیامت کے 3 شبہے پیش کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 31، اور 3 دلائل عقلیہ برائے ثبوت قیامت پیش کی جائیں گی۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 64، آیت نمبر 24، 3، 24 اور آیت نمبر 39 میں۔ آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 43 میں 2 شکوے پیش کیے جائیں گے۔ اچھا جی، کچھ خلاصات میں آپ یہاں دیکھیں گے کہ طرق تبلیغ وغیرہ، لیکن ہم نے آپ کو وہاں اس لیے نہیں لکھوائے کیونکہ وہاں کچھ طرق تبلیغ پچھلی سورہ روم میں بھی گزر چکے ہیں، سورہ شعراء کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے تھے، کچھ سمتیں کچھ طریقے بتائی تھی، تو اور اسی طرح سورہ العنکبوت کے اندر بھی بتائی گئی۔ اب اس صورت کے اندر وہ آیتیں جو باقی خلاصہ جات میں بطور طرق تبلیغ کے لکھی ہیں وہ یہاں جوابات کی صورت میں آئیں گی، اس کو آپ نے صرف نوٹ کرنا ہے۔ اب ذرا خلاصہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، دیکھ لینا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ۔ یہ دیکھو نا جی، دعوی صورت پر مشتمل پہلی آیت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ آ گئی، یہ اسپیشل رنگ ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلی دلیل جو آپ کو لکھوائی تھی کہ یہ آخرت پر کیسے فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کو جانتے ہیں کہ کب آئے گی کس طریقے سے آئے گی، یہ اس کا تعلق علم سے ہے، اور اللہ تو ذرے ذرے سے واقف ہے۔ پہلی یہ دلیل آئی، اور دوسری دلیل کون سی آیت میں تھی جی؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا، آیت نمبر 24 کے اندر تھی۔ اس کو کہ کیسے فٹ کیا جائے گا؟ اس کو امور آخرت پر ایسے فٹ کیا جائے گا کہ جو اللہ تمہاری رزق کی تقسیم کرتا ہے، آسمانوں سے گم رزق تمہیں ملتا ہے، زمین میں رزق گم ہوتا ہے، اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں ہوتا، اچانک تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جو اللہ رزق کا مالک ہے وہ اللہ قیامت نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 39 کے اندر بھی اسی دلیل کے فٹ کرنی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 39 میں جب آپ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء پڑھیں گے نا، تو آیت نمبر 36 میں بھی ہے قل ان ربی یبسط الرزق، اس کے اندر الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، وہ بطور جواب کے آ رہا ہے اور یہ بطور دلیل کے ہے۔ آیت نمبر 39 والا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر اللہ، اور اللہ تعالیٰ جب دلیل دیتے ہیں تو کافی رحیمانہ انداز میں سمجھاتے ہیں۔
وہاں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی۔ قل ان ربی، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ، میرا اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور دونوں جس کے لیے فراخ ہو اور جس کے لیے معاف ہو، تھوڑا نہیں ہوتا اس کے لیے، ہوتا پورا ہے لیکن دوسرے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ وما انفقتم، دونوں جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فهو یخلفہ، تو اللہ اس کا عوض دے دیتا ہے۔ اب دیکھو مضمون قیامت میں دلیل کرا گئی ہے، رزق تم جب کھا جاتے ہو خرچ ہو جاتا ہے، اب ہم نے جی اگلے 10 سالوں کا سٹاک تو نہیں نہ کیا ہوا، کتنا سٹاک بندہ کرے گا، نہیں کر سکتا سارا، تو اگلے 10 سال بھی اگر تم نے زندہ رہنا ہوتا ہے تو اس وقت کا رزق اس وقت اللہ جب دے سکتا ہے جس کا اب تمہیں شعور تک نہیں ہے۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اسی طرح اللہ نے تمہاری اگلی زندگی کو بھی پلان کیا ہوا ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ یہ 3 دلائل آ گئے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت کے اندر قال الذین کفروا کتنی دفعہ آئے گا؟ 3 دفعہ، تو 3 شبہات آئے ہیں۔ یہ کافروں کا پہلا شبہ، قال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، آیت نمبر 3، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا جواب جی ایک قل کے ساتھ، قل بلی وربی لتأتینکم، اور لیجزی الذین آمنوا سے حکمت وقوع قیامت، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، آیت نمبر 6 کے اندر تائید دلیل نقلی از اہل العلم، وقوع قیامت، یہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، جواب آئے گی، ضرور آئے گی، بدلہ بھی دیا جائے گا، حکمت تو ہے نا، قیامت تو آنی ہے، قیامت تو اس لیے بھی ضرور آئے گی کہ ظالم اپنے ظلم میں دن دناتا تو نہ پھرے نا، مظلوم کو بدلہ بھی تو ملے نا، قیامت ضرور آئے گی۔ اور اسی طرح قیامت ضرور آئے گی، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ اچھا جی، اہل علم کا تعلق اس سے کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں قیامت، دلیل کا رنگ یہ تھا کہ قیامت غیب ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، اہل علم کیسے جانتے ہیں؟ اور بھائی دیکھو جی، اہل علم یوں جانتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی عقلی دلیل دی کہ ہم لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، دہری منکرین کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا اگر بالفرض نہ آئی، ان کے بالفرض کہہ دیتے ہیں اگر نہ آئی تو ہمیں نقصان نہیں، ان کو بھی نقصان نہیں، بات ختم، کچھ نہیں ہوگا نا۔ اور اگر آ گئی تو پھر ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو مانتے ہیں، اور تمہیں نقصان ہوگا نا۔ تو بتاؤ عقلی اعتبار سے احتیاط والا مسئلہ کس کا ہے، ہمارا ہے کہ تمہارا ہے؟ ہمارا مسئلہ عقلی اعتبار سے بھی بڑا محتاط ہے، مان لو فائدہ ہی فائدہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی، اگر نہ آئی تو نقصان کوئی نہیں، تو اگر آ گئی تو فائدہ تو ہو جائے گا نا ماننے والوں کو۔ لہذا قال الذین وَيَرَى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، وہ کہتے ہیں یہ تو حقیقت پر مبنی گفتگو ہے، یہ اہل علم کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جواب۔ اب جب دوسرا شبہ آنے لگا نا جی، آیت نمبر 7 کے اندر قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم، یہ جی شبہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آ گیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی جب ٹکڑے ٹکڑے بندہ ہو جائے تو انکم لفی خلق جدید، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، نہیں پتہ ہمیں، یا مجنون ہے، نہیں پتہ ہمیں کیا کرتا ہے۔ چونکہ یہ شکوہ تھا نا جی عجیب انداز میں، اس میں 2 حصص تھے، ایک اللہ کی بات پر اعتراض تھا، ایک نبی کی ذات پر اعتراض تھا۔ بات سننا ذرا، اللہ کی بات پر، نبی کی ذات پر۔ اللہ کی بات تھی نا یہ کہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یہ اللہ کی فرمان تھا، اسی کو لے کر کافروں نے تان کیا، اور دوسرا نبی پر تان کیا، افطرا علی اللہ کذبا، ام بھی جنہ، یا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یا مجنون ہے۔ تو اللہ نے بھی اس کے بڑے تفصیلی جواب دیے۔ پہلے اللہ نے خود جواب دیے، اس میں لفظ کل کا جواب نہیں ہوگا۔ اے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آپ کو ہم نے دلائل 3 لکھوائے تھے نا، اگر اس کو بھی کوئی دلیل عقلی بنائے تو یہ پچھلی دلیل عقلی کی توضیح بھی ہے، اگلی دلیل عقلی بناؤ تو 4 بن جائیں گی، ورنہ یہ ہے پچھلی دلیل عقلی کی توضیح۔ اللہ نے فرمایا کہ جوابات اللہ نے بھی دیے، اور آگے آ رہا ہے جی اللہ نے بڑے لمبے چوڑے جواب دیے، اور آگے آئے گا آیت نمبر 22 کے اندر قل ادعوا الذین، 22 نمبر آیت میں کل شروع ہو جائیں گے، اور ایسے کل شروع ہوں گے کہ پھر کل کی لائن لگ جائے گی۔ ایک قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ قل من یرزقکم من السماوات، پھر آ رہا ہے قل اللہ انا وایاکم، پھر آ قل لا تسألون عما، قل یجمع بیننا ربنا، قل ارونی الذین الحقتم،
او کل کی لائن لگ گئی. اب ذرا دیکھو یہ کتنے کل ہیں. قل ادعوا الذین نمبر 1، قل من یرزقکم 2، قل اللہ انا 3، قل لا تسألون 4، قل یجمع بیننا 5، قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء یہ 6. کتنے ہیں جی؟ اکلکم میعاد، وہ تو آگے ہے نا جی، اس کے جواب میں آئے گا. چلو اس کو بھی ساتھ، یہ اصل میں 6 جواب ہیں. 6 ہے نا، بھول تو نہیں رہے. اچھا 6 ہے. اب ذرا اللہ کے جوابات بھی سننا. اللہ کریم نے اللہ کے نبی کی زبانی بھی جواب دیے کیونکہ آپ کی ذات پر وہ تھا، تو ان جوابوں کو الگ ترتیب سے بتایا. اور خود جو اللہ کی بات پر بھی اعتراض تھے، اللہ نے بھی افطرا اللہ کذبا ام بجن افلم یروا، پہلے اللہ نے کہا کہ ابھی ہم نے تمہیں دلیل دی نہیں ہے، ذرا دیکھ تو لو قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بات کو خلاف عقل تو نہیں کر رہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں ذرا کھنگال کر دیکھو، ابھی جو تمہیں سمجھائے یا لگو. اس سے کیا لگتا ہے کہ جو اللہ یہ نظام بنا سکتا ہے وہ اللہ یہ ختم نہیں کر سکتا؟ کیا عقلاً باطل ہے یہ چیز؟ پہلا جواب. دوسرا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ، دوسرا جواب کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. تیسرا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے ایسے خوارق عطا فرمائے تھے، ایسی طاقتیں عطا فرمائی تھیں کہ اتنے بڑے بادشاہ نبی تھے کہ وہ بھی جب قیامت کی باری آتی تو ان کو فرمایا جاتا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. پہلے اللہ نے ان کے خوارق بیان فرمائے کہ ان کو یہ طاقتیں دی. پھر جب قیامت کی تیاریوں کا حوالہ آتا تو اللہ فرماتے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم نے شکر کرنا ہے، تم نے قدر کرنی ہے. یہ 2 جواب دے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہماری بات خلاف عقل ہے. دنیا کے بڑے بڑے ہنرمند بادشاہ اور انبیاء اسی کی تیاری میں لگے ہوئے. اور آگے فرمایا وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، یہ جواب نمبر کون سا ہوگا جی؟ چوتھا جواب اللہ نے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کتنے اولو العظم بادشاہ تھے اور ان کے سامنے رہنے والے کتنے جنات اپنا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں اپنی طاقتوں کا کہ آسمان تک ہم گھوم کر آتے ہیں. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو جو موت کے بارے میں بھی جن کو پتہ نہ ہو، قیامت کے بارے میں ان کی بات عقل میں آ جائے گی، ان کو پتہ نہ ہو تو تم کہو بھائی یہ خلاف عقل ہے، تو موت بھی تو ان کی عقل میں نہیں آئی پھر وہ خلاف عقل تو نہیں تھی. کتنے جواب ہو گئے جی؟ 4. یہ جواب کی فٹنگ بڑی عجیب ہے. اور 5واں جواب لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان، ایک ایسی زمین پر قوم آئی تھی اور جن کو اللہ نے ایسی حیات طیبہ دی تھی کہ اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبہ ورب غفور، دنیا میں بھی ترقی تمہیں ہے کہ تمہارا ملک بڑی آب و ہوا کے ساتھ چمک رہا ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا جی آخرت میں؟ آخرت میں تمہیں یہ فائدہ ہوا کہ رب غفور، معاف کرنے والا تمہارا رب تو موجود ہے. تو یہ جواب نمبر کون سا تھا جی؟ 5واں جواب. اس جواب کے اندر فرمایا اے مشرکین تم کہتے ہو کہ یہ عقل کے موافق بات نہیں ہے، وہ بھی ایک قوم آئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا، تو تم بھی اسی طرح نیست و نابود ہو جائے. 6واں جواب وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، اصل میں تمہیں شیطان پڑھا رہا ہے الٹی پٹیاں. ہاں جی، شیطان کہتا ہے کہ دن شروع میں کہا تھا کہ میں نے دین اسلام کے فطرت کے دلائل کی طرف ان کو نہیں آنے دینا، واقعی اس نے سچ کر دکھایا ہے. مشرکین تم شیطان کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تو یہ کتنے جواب ہو گئے جی؟ 6. اور آگے کل کتنے تھے جی؟ 6. تو یہ 6 جواب رب کریم نے خود دیے چونکہ بات پر اعتراض تھا. پھر 6 جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دلوائے کیونکہ نبی کی ذات پر تھا. تو یہ صورت ہماری یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اس کو سٹاپ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے. کل پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ سبا آیت نمبر 27. یہ وہ آخری آیت تھی
جو پہلے شبے کا جوابات 14 تھے، 7 وہ جواب جو اللہ کی بات پر ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شبہ کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر اس کے بعد 6 کل آئے، یہ آخری کل تھا۔ بس سوچنا اب یہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ 6 جوابات کی ترتیب یوں کیوں، جس طرح 12 جواب، ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 12، 6 اور 6 12، ترتیب یہ کیوں، یہ سننا باقی رہ گیا ہے۔ اگرچہ اس کا تفصیلی میدان تو دورہ تفسیر القرآن ہے، نہ کہ خلاصۃ و دورہ تفسیر القرآن، البتہ اشارہ کر دیتا ہوں، یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم سے پہلا جواب ارشاد فرمایا شبے کا۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شبہ کرتا ہے نا کہ قیامت نہیں آنی یا قیامت کا آنا بعید از عقل ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس جیسی پاور کبھی تم نے دیکھی ہے تو کوئی اور دکھاؤ، اللہ کو تو طاقت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے افلم یروا الی ما بین ایدیہم سے اس کو تعبیر کیا کہ اگر اپنے آگے پیچھے دیکھ لو تو تمہیں اللہ کی ہی طاقت نظر آئے گی، اگر یہ طاقت تمہیں کسی اور میں نظر آتی ہے تو وہ دکھا دو، یا یہ طاقت تمہیں بعید از عقل لگتی ہے تو وہ بتاؤ، یہ طاقت بعید از عقل نہیں لگی۔ اچھا آگے جو 6 کل آئیں گے نا، قل ادعوا الذین زعمتم، ہر 6 جواب پچھلے 6 جوابوں پر مرتب ہوں گے۔ جس انداز میں اللہ کریم نے اپنی ذات کا دفاع فرمایا ہے، اسی انداز سے پیرایا بدل کے یا انداز بدل کے بنیاد وہی رہی، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیے، جس طرح اللہ نے اپنی بات کا دفاع کیا اسی طرح رسول اللہ کی ذات کا۔ اب پہلا جواب قل ادعوا الذین کو دیکھو نا، اور اس کا پہلا جواب آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اور یہاں پہلا جواب افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ یہ چیز تمہیں بعید از عقل نظر آتی ہے۔ اچھا کوئی تم پکار کر دکھاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں الہ سمجھ رکھا ہے، وہ ذرہ کسی چیز کے مالک ہیں، وہ ذرہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو ان کی پکار کی وجہ سے ہمارے دین کو بعید از عقل کیوں سمجھتے ہو؟ دوسرا جواب کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، دیکھتے ہو یہ عقلاً یہ آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا اظہار انسانوں پر بھی کوئی کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی چیزیں دی جو تمہاری عقل میں نہیں آنے والی تھی۔ تو بعید از عقل چیز تمہاری عقل میں سے ایک چیز بعید ہو، وہ ناممکن تو نہیں ہو جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم بنا، اچھا اس پر جواب کون سا متفرع ہوگا؟ قل من یرزقکم من السماوات والارض، دوسرا قل اس پر مرتب ہوگا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، تمہارے لیے رزق کے بندوبست کون کرتا ہے زمین و آسمان سے؟ وہ بھی تو تمہارے عقل میں نہیں آنے والی، لیکن عقل میں نہ آنے والی چیز ناممکن تو نہیں ہے۔ اچھا جی تیسرا جواب ولی سلیمان الریح، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے دیا، اور یہاں تیسرا قل کیا ہے؟ قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت سارے ایسے معجزے تھے جو عقل میں آنے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے جی، اس کے باوجود وہ بعید از عقل چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری عقل سے بعید ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی طاقت سے بھی باہر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی چیز اللہ تو دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب یہ ہمارا دعویٰ، ہم اس بارے میں سچے ہیں یا تم سچے ہو کہ بعید از عقل چیز ناممکن بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، ایک بندے کو صریح غلطی لگی ہوئی ہے، دیکھو متفرع ہو گیا۔ اب آگے جی چوتھا جواب، میں اکیلا لگا ہوا ہوں، کیا میرے ساتھ شامل ہو؟ لگتا ہے میں اکیلا بیٹھا ہوں، شامل ہو نا، ذرا دماغ گھماؤ، پتہ چلے بھائی روزہ کس طرح گزرتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہاں جی
3 جواب۔ چوتھا جواب فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ یہ کون سا جواب تھا جی؟ چوتھا جواب کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پر موت کا ورود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کی موت مبارکہ کا شیطانوں کو جنوں کو پتہ نہ چلا۔ اب یہ جواب چوتھا متفرق کیوں کیا؟ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دینے کی اللہ کو طاقت ہے، اللہ کو لینے کی بھی طاقت ہے، جو کسی کے عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی ناممکن تو نہیں ہے۔ دیکھو ایک بہت بڑی شخصیت سے اللہ نے ایک چیز لی، یعنی ان کی دنیاوی زندگی لی، اور بہت بڑی دنیا کی طاقتوں کے ماہر جو تمہارے ذہنوں میں ہیں جنات، ان کو اس پاور کا پتہ نہ چلا، لیکن ہوا، اسی طرح ہوا۔ اب اس پر متفرق مرتب ہوگا قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہ اگر یہ اب جرم ہے نا، جس طرح کے جنات اس چیز کو جرم سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے اوپر بوجھ بنا رہے ہیں، ہمیں عذاب دیتے ہیں نئے نئے کاموں کا حکم کر کے، نعوذ باللہ۔ اب یہ جرم ہمارا ہے یا تمہارا ہے؟ اب اس میں جرم سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تھا، نعوذ باللہ، یہ جنات کا جرم تھا جی، کہ بعید از عقل چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طاقت کو قیاس کرنے لگ گئے۔ تو دیکھا کیسے خوبصورت طریقے سے مرتب ہوا۔ اب آ گیا جی 5واں جواب، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ، کہ اتنی پاورفل اللہ نے زندگی دی تھی، اتنی عیش و عشرت والا پورا ملک بنایا تھا، اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا انکار کر دیا، انہونی چیز، بعید از عقل چیز، کہ پورے ملک کو اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا خوبصورت بنا دی تھی، بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ اللہ نے روحانی اور جسمانی تمام تر طاقتیں جو کہ کسی کے ذہن میں آنے والی نہیں تھی کہ پورا ملک کیسے خوشحال ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو عجیب ایک ڈیم بنانا سکھایا تھا، پانی کی سٹوریج اللہ نے انہیں سکھائی تھی، اور پانی کی سٹوریج میں پھر باغات بنانے سکھائے تھے۔ یہ بھی کسی کے عقل میں تو نہ آتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا اور ان کو ایک ایک بندے کو، عام بندے تک بھی پہنچا دیا۔ اب جب انہوں نے اللہ کی اپنے بعید از عقل چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ٹھہرایا نا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہماری زندگیوں اور ترقیوں کی راہ میں اللہ کے فرمان کا کوئی کام نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب عقلاً تو یہ بات 5واں جواب کے طور پر آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہوا ہے کہ بعید از عقل چیز کا تجربہ اس کو بھی کرا دیا جائے، تاکہ وہ بھی سمجھ لے کہ ہر بعید از عقل ناممکن نہیں ہوتا؟ تو جواب میں ہاں دکھایا تھا، مثلاً ملک سبا والوں کو دکھایا تھا۔ تو اب اس پر متفرق کیا ہوا جی مرتب قل یجمع بیننا ربنا، جس طرح اللہ نے وہاں فیصلہ کیا ہے نا، اسی طرح تمہیں اور ہمیں اللہ جمع کر کے ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اب 6واں جواب وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، لوگوں تم بعید عقل چیز جو تمہاری عقل کی کھوپڑی میں نہ آئے، وہ تم اللہ کے لیے انکار کر دیتے ہو کہ اللہ کے لیے یہ ناممکن ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور شیطان نے انہی چیزوں کا استعمال کر کے تمہیں گمراہ کرنا تھا، کہ جو چھوٹی سی بھی تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، یا تمہیں چھوٹا سا بھی اشکال لگے نا، اتنی بڑی طاقتوں والے اللہ پر وہ اشکال کر دیتے ہو، حالانکہ اس کی اس سے بڑی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہوتے ہو۔ ایک اشکال کا جواب سمجھ نہ آنا یا تمہارے ذہن میں نہ آنا، اسی سے شیطان کھیلے گا، اسی جگہ آ کر کھیلے، حالانکہ اس سے بڑا جواب تمہارے پاس موجود ہے کہ اس کا جواب اگر ہمیں نہیں آتا، طاقتوں والا اللہ تو موجود ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ تو موجود ہے جی۔ تو اسی پر شیطان نے تمہیں گمراہ کرنا تھا کہ یہ اب یہ 6واں جواب کیسے متفرع ہوا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ بعید از عقل چیز ہے، اس میں کوئی ہمارا قصور ہے؟ تو جواب دیا ہاں قصور ہے نا، کیونکہ یہ ایک چیز بعید از عقل لگی نا، اس سے بڑی چیزیں جو استعمال کر رہے ہو وہ بھی تو تمہیں بعید از عقل لگتی تھی۔ ان کا جب خالق اللہ ہے تو پھر قیامت کا خالق کیوں نہیں ہو سکتا اللہ قیامت؟ تو یہ 6واں جواب آیا۔ اس پر آیا قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اس پر مرتب یہ ہوا کہ اچھا اس جیسا کائنات میں اور کوئی ہے تو دکھاؤ، کائنات میں اس جیسا اور کوئی ہے تو نہیں۔ جب کوئی ہے نہیں تو اس کی مثال تمہارے ذہن میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم انکار کر دو،
اس کی مثال تمہارے ذہن میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پاور ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کی مثال تم بنا سکتے ہو تو بناؤ، جب وہ ہے بے مثال تو اس کے کام کیوں، اس کے لیے کیوں مثالیں مانگتے ہو؟ کام بھی اس کے بے مثال ہے۔ اچھا جی، یہ ایک ذہن میں اشکال تھا کہ یہ 12 جواب جو اللہ نے دیے ہیں، 6 اپنی بات پر اور 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی یہ ترتیب کیوں رکھی؟ یہ عقلاً اس کے اندر کون سا نقطہ ہے؟ تو وہ ایک تفصیلی نقطہ آپ کے پاس بیان کر دیا۔ او جی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آیت نمبر 28 سے کیا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کے بعد تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کو کوئی خلاصہ جات والے جواب بنائیں گے سوال مقدر کا، اور کوئی تسلی دکھائیں گے۔ تو یہ ایک تسلی کا ہونا راجح ہے، کیونکہ جب کوئی اشکال کرتا ہے نبی کی ذات پر، دل تو دکھتا ہے نا۔ تو نبی کی ذات پر بھی اعتراض کیا کہ افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، میرے پیغمبر حقیقت یہ ہے نہ آپ مجنون ہیں نہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں آپ کے رتبے کو کہ ہمارے سامنے کائنات کی کتنی عزیز ترین شخصیت موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، لا يعلمون کا نمونہ کہ وہ کس طریقے سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پتہ ان کو چل رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کہہ کیا رہا ہے، یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بات ایسی زبان میں ہم نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کو سمجھ آ نہیں سکتی، سمجھ آ سکتی ہے، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، دیکھو اس سوال سے کیا لگتا ہے کہ جو چیز اللہ نے بتائی نہیں ہے خواہ سوال کر دیا، اس کا مطلب ہے سمجھ آ سکتی ہے، انہیں سمجھنا چاہتے نہیں۔ یہ نمونہ لا یعلمون کا۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا اس صورت میں 2 شکوے آئیں گے۔ یہ پہلا شکوہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شکوہ اور شبہ میں یہ فرق ہے نا، شبہ میں ان کا اعتراض نکل کیا جاتا ہے، شکوہ میں اللہ شکایت لگا رہے ہوتے ہیں بندوں کی، بندوں کے سامنے کہ دیکھو اتنے بڑے رب کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے اور الٹ سوال کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھو۔ یہ شکوہ ہوتا ہے۔ اس شکوہ تن بھی لکھ سکتے ہیں، شکوا بھی لکھ سکتے ہیں، اب الف مقصورہ کے ساتھ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ تو جواب اب تحقیقی تو بنتا نہیں ہے کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، تو شکوے کا جواب پھر ان کو یہ دے دو، کوئی تحقیقی نہیں بلکہ ان کو تخفیفی جواب دو کہ جب وہ آئے گی نا گھڑی، بس اس وقت تم کیا کر لو گے؟ کوئی تیاریاں شروع کر لو گے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تیاریاں شروع کر دو گے، تیاریوں کا وقت نہیں ہوگا، کوئی وقت وہ آگے پیچھے تو ہوگا نہیں، تو لہذا یہ تحدیدی تخویفی جواب ارشاد فرما دے، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی سمجھنا چاہتے نہیں ہیں تو ان کو تحقیقی جواب نہیں دیا بلکہ تحدیدی۔ اور جی یہ 2 شبے ختم ہوئے اور ان کی تفصیلی سیٹ اپ۔ اب وقال الذین کفروا، میں نے عرض کیا تھا 3 دفعہ لفظ کفر ہوئے، تو یہ تیسرا آ گیا۔ وقال الذین کفروا، نیچے لکھو جی شبہ سوم، کہنے لگے کافر لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جس میں قیامت کا حکم ہے۔ اور جی نیچے لکھو، کیونکہ مضمون چل رہا ہے قیامت کا، کیونکہ یہ سارے مسائل نہیں مانتے تھے نا، تو اب جو سمجھایا جا رہا ہے اسی کا یہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور صداقت قرآن والی صورت میں سورہ السجدہ میں یہی سوال بن کر آیا تھا کہ قرآن میں چونکہ قیامت کا حکم ہے نا، دوبارہ زندہ ہونے کا حکم ہے نا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ آیا تھا نا پچھلی صورت میں، بین ہی یہی شبہ دوبارہ یہاں نقل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے جس کے اندر ایسی باتوں کا حکم ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس سے پہلے کو مانتے ہیں نہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول۔ اور یہ پہلا جواب وہ آیت نمبر 33 تک جائے گا۔
پہلا جواب وہ منظر دکھا دیا کہ نہیں مانتے نا. اب تو چاہیے تو یہ تھا کہ جواب میں قرآن کی کوئی بات دکھائی جاتی، نہ جواب میں قیامت کی بات دکھائی گئی، کیونکہ اس وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تھے. آؤ جی حل ہوا کہ نہیں؟ جس وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تھے نا وہ وجہ بتائی گئی، نہ کہ قرآن کی صداقت پر کوئی الگ سی دلیل دی گئی. منظر قیامت کا دکھا کر قرآن کی صداقت کو ظاہر کیا گیا کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے اس وجہ سے کہ اس کے اندر قیامت کی بات ہے، اور قیامت تمہاری عقلوں میں آ نہیں رہی. تو وہ دن جب سامنے آئے گا پھر تو مانو گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر ڈالو گے کہ تو نے گمراہ کیا تھا، تو نے گمراہ کیا تھا، لڑائی چھڑ جائے گی. تو تفصیل انشاءاللہ دورے میں. تو یہ خلاصہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. جواب نمبر 2. کیا جواب؟ ہم نہیں مانتے. تم سے پہلوں نے بھی اسی طرح کہا تھا. یہ ہم نے ان کو جب خوشحال کیا تھا نا تو ان کے آسودہ حال لوگوں نے کہا تھا جو اللہ کے مقابلے پر جرأت کرنے والے، یعنی دہری لوگ، بے دین لوگ، جنہیں دنیا کی ہی ناز و نام کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسی لیے وہ قیامت کو نہیں مان رہے ہوتے نا. یہ پہلوں نے بھی کہا تھا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور انہوں نے یہ کہا تھا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. دوسرا جواب. اور وَقَالُوا نَحْنُ تیسرا جواب. ان کی طرح تم ہو اور ان کی باتوں کی طرح تم بات کر رہے ہو. یہ تیسرے جواب کا خلاصہ ہے. انہوں نے کہا تھا ہمارے مال و اولاد زیادہ ہے، نفریاں زیادہ ہیں، یہ کوئی ختم ہونے والی چیز ہے. ما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جواب نمبر 4. اگر تمہیں یہی دنیا کی ظاہری ٹھاٹ باٹ اور رنگ برنگی دنیا نہ ختم ہونے والی لگتی ہے نا تو یہ تو اللہ کی پاور ہے، یہ تو پھر اللہ کی پاور ہے. قرآن تو تم نہیں مان رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کی پاور کا ذکر کرتا ہے. تو یہ پاور بھی تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں رنگا رنگ کی زندگی دی. یہ جواب نمبر کون سا ہے جی؟ قل ان ربی یبسط الرزق. جواب نمبر 4. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور اگر سمجھنا چاہتے ہوتے نا تو یہ پاور اللہ کی دیکھ لیتے. اس پاور کو تو تم بڑا مان رہے ہو، پھر یہ کہاں سے آ گئی دنیا کی رنگ برنگی دنیا تمہارے پاس؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. جواب نمبر 5. جس مال و اولاد کے ذریعے تم کتاب اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے ہو کہ مال و اسباب کو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ نہ جمع کرو. یہ کوئی تمہیں اس لیے نہیں مل گیا کہ تم اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہو، یہ تمہیں اس لیے نہیں مل گیا کہ وہ جس نے کہا تھا سورہ کہف کے اندر آیا نا، اس نے کہا تھا انا اکثر منک مالا وولدا وما اظن الساعة قائمہ، کہ مال و اولاد زیادہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی بھی نہیں. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اس مال و اسباب سے تو لگتا ہے نا اللہ کا بڑا منظور نظر ہو. اگر وہاں پہنچ بھی گیا نا تو یہاں مجھے ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا جی، کیونکہ میں ہوں جو منظور نظر. تو جواب اس لیے قرآن کا انکار کرتے ہو کہ تم اللہ کے منظور نظر ہو. ہاں یہ رتبے والی چیزیں نہیں ہیں. رتبہ تو یہ ہے الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا. انہیں دگنا عذاب ملے گا ان کے کیے کا دگنا، ان کو دگنا جزا ملے گی. کیوں دگنا جزا ملے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مانا اور دنیا کی ناز و نعم میں اگر کوئی کمی تھی تو اس پر صبر کیا. او جی وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ غرفات میں ہوں گے دل جمی سے. یعنی تم جو غرفات میں رہتے ہو، جواب کا انداز وہ اختیار فرمایا جو کہ دنیا کے ناز و نعم والے کہ ہم بڑے عیش و عشرت آرام سے ہیں. کہا یہ آرام نہیں ہے جس کے اندر روزانہ چھٹی حص بولتے رہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے.
یہ امن نہیں، امن تو یہ ہے جس میں یہ داخلہ ہوتے ہی پتہ چل جائے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ یہ اسی جواب نمبر 5 کا یہ حصہ ہے۔ اور تمہارا پھر کیا حشر ہوگا؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی یہ تو عذاب میں ہوں گے گرفتار۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یہ دلیل عقلی بھی ہے جی اور یہ جواب کا تسلسل بھی ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي، یہ جواب نمبر 6 ہے کہ دیکھو کتاب اللہ کے انکار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی فراوانیاں ہیں اگر تو پھر اس کا جواب یہ دے دو قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ اللَّهُ۔ اے دنیا والوں کیوں اتنے پیارے رب کا انکار کرتے ہو جس اللہ نے گم شدہ چیزیں تمہیں نصیب کر دی ہیں؟ مثلا تمہارا رزق تمہارے سامنے گم تھا، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جواب بڑا رحیمانہ ہے۔ اے لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ، دلیل عقلی کا نمبر بھی لکھا تھا نا آپ نے؟ جی وما انفقتم، اور میں نے عرض کیا تھا یہ دوسری دلیل ہے۔ آیت نمبر 9 والی کو الگ دلیل ہم نے کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیونکہ یہ پہلی دلیل کا ہی اجرا تھا۔ جواب میں اگرچہ وہ بھی آئی، پہلا جواب تھا لیکن پہلی دلیل کا اجرا تھا۔ اگر پہلی دلیل اور اس کو دیکھو تو قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اس پر ساری بات ہو چکی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ دلیل عقلی کے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ جواب نمبر 7 بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ تخویف اخروی بطور جواب نمبر 7، جس دن اللہ ان ساروں کو جمع کرے گا اور فرشتوں کو اللہ پوچھے گا یہ تمہاری عبادت کرتے رہے، اب بھئی یہ جواب کیسے بنے گا؟ جب سوال تو ان کا یہ تھا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، تو اس کی وجہ کہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں شیطان کی عابد ہو کر۔ قرآن کا انکار کون کرتے ہیں جی؟ شیطان کے عبادت گزار، جو شیطان کے پجاری ہیں، جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں نا شیطان کے پجاری، وہ یہ قرآن کا انکار پر براہ راست سامنے آتی ہیں کیونکہ وہ قیامت کے وقوع کا اس وقت انکار کرتی ہیں۔ تو جب مال سامنے ہوتا ہے یہ شیطان سامنے ہوتا ہے، مال کا جواب بھی دے دیا، اب شیطان ہے نا تو یہ شیطان کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، شیطان کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی پاور یہ دیتا ہے۔ اور جو دوسرے مشرکین مکہ ہیں وہ شیطان کے پجاری بواسطہ فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب کہ شیطان اپنا نام پھر کیا ہو گیا؟ شیطان اپنا نام فرشتوں والا رکھ کر پجواتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تو اس لیے اللہ ان ساروں کو جمع کریں گے۔ جو شیطان اپنا نام فرشتوں والا رکھ کر پجواتا تھا ان کو بھی، اور ان کو جو براہ راست شیطان کی عبادت کرتے تھے، جمیعاً کا لفظ آ گیا۔ قرآن کا دیکھو کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس جمیعاً کا یہاں نیا فائدہ ہے۔ پھر اللہ ان ساروں کو پوچھیں گے اچھا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو جواب میں وہ کہیں گے انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہمارا کارساز تھا ان کے ہی سامنے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم کیسے مخلوق ہو کر معبود بن جائیں؟ بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ اول تو یہ جنوں کی پرستش کرتے رہے، اکثرهم بهم مؤمنون۔ تو فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، جس بل بوتے قرآن کا انکار کیا تھا نا آج وہ ذرا بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ اسی جواب کا تسلسل ہے۔ اور ہم ظالموں کو کہیں گے چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تکذبون آ گیا نا، انہوں نے کہا تھا لن نؤمن بہذا القرآن، یہاں آ کر 7 پر جواب ختم ہو گیا۔ عذاب النار کا تذکرہ کیا، کیوں جی کتاب اللہ جن کو اچھی نہ لگے نا وہاں اللہ آگ سامنے ضرور رکھتے ہیں، پھر آگ اچھی لگتی ہے۔ اور جس طرح سورہ الحج میں تھا
کہ جب ان کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا اور جی یہ تین شکوے ختم ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، یہ کیا ہے جی؟ دوسرا شبہ، دوسرا شکوہ، تین شبے ختم ہوئے، یہ دوسرا شکوہ آ گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ پہلا شکوہ تھا، اور وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ یہ دوسرا شکوہ ہے۔ اور جواب پر متفرع کہ ہم نے جن کو 7 جواب دیے، ان سارے جوابات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ماننے کی چیز ہے، قرآن انکار کی چیز نہیں، لیکن شکایت یہ ہے بندوں کی کہ قرآن سن کر یہ حشر کرتے ہیں اپنا کیا جی؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ اب یہ شکوے میں کیا کتنے جملے بولیں گے، ذرا جملے نوٹ کرنا۔ یہ ایک آدمی ہے جو صرف اور صرف اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، یعنی یہ وجہ نہیں کہ اللہ نے اس کو دین دیا، صرف اور صرف یہ چاہتا یہ ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا لایا ہوا دین اس کو بس ختم کر دے اور اپنا دین شروع کرا دے، بس اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ منزل من اللہ ہے، نعوذ باللہ، بس یہ کہتا ہے کہ ایک میرا طریقہ جاری ہو جائے، اللہ یعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ باتیں اللہ کی تھی، لن نؤمن بہذا القرآن میں جو یہ نہیں مان رہے تھے، جوابات ہم نے ان کو سمجھا دی، پہلا جملہ یہ، اور دوسرا کہ جب یہ اللہ نے دیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ تو بندھا ہوا جھوٹ ہے، یہ اس پر ترقی ہو رہی ہے۔ تیسرا جملہ جی اس پر ترقی، اچھا یہ جھوٹ جو ہے تو پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہر اعتراض میں ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے اصل یہ ہے، اثر اس لیے ہوتا ہے، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم، کہا ان کافروں نے اس حق کو جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو اسی لیے اثر پذیر ہوتا ہے، آگے لکھ لو، اسی لیے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ قال الذین کفروا تھا، اور یہاں چوتھا بھی قال الذین کفروا للحق ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے شروع میں نہیں آ رہا، آیت کے درمیان میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم بھی اس کو پوری الگ حیثیت نہیں دے رہے، گویا یہ پچھلے شکوے کا تسلسل ہے، سمجھا جی؟ اس لیے آپ کے ذہنوں میں اشکال نہ رہے کہ قال الذین کفروا تو چوتھی دفعہ بھی آیا اس صورت میں، اس کو ہم نے الگ شکوہ الگ شبہ نہیں بنایا، تو جواب بتا دیا نا کہ اس کو قرآن نے بھی مستقل جملے کی حیثیت نہیں دی جس طرح وہ مستقل تھا، اور دوسرا یہ شکوے کے اندر ترقی بر ترقی کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ 3 جملے ہو گئے جی۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، یہ جو شکایت ہو رہی ہوتی ہے یہ اس لیے کہ یہ بندے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے شکایت ہو رہی ہے، اس لیے جواب کا جو انداز ہے نا، جواب شکوہ، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، اب یہ دیکھنا پہلا جواب، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، یہ باتیں جو نقل کر رہے ہیں کہ یہ اس کو اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ صرف نیا دین بنانا چاہتا ہے، یہ کہاں سے یہ پتہ چلا؟ تو وہی ہوئی ہے، کوئی کتاب ہے ان کے پاس؟ کہ نہیں کتاب تو نہیں ہے، تو لہذا جب کتاب نہیں ہے تو میرے پیغمبر تسلی رکھیں، پہلے جواب کے اندر تسلی بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، آپ سے پہلے ہم نے ان کو کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا تھا کہ اس سے سن کر یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی تم نے نبی بننا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ وما 2 جواب آ گئے، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تیسرا جواب بھی ہے بصورت دلیل نقلی از سابقہ، یہ تیسرا جواب ہے شکوہ کہ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نیا دین بنانا صرف چاہتا ہے اور جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کی پتہ ہے پاور کتنی تھی، جس مال پر یہ اطراء کر کہہ رہے ہیں نا کہ لن نؤمن بہذا القرآن، ان کی پاور اتنی تھی کہ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، کہ جو چیز ہم نے ان کو دیا نا یہ ان کے 10ویں تک بھی نہیں پہنچ سکے، پچھلی قوموں کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر، میں نے آپ کو اس کی مثالیں دور تفسیر میں کئی سنائی تھیں، کیا جی کہ پچھلی قوموں کی ترقی اتنی بھی تھی کہ مثلا آج جو ہمارے انجینئرز یا ترقی یافتہ قومیں ایک چیز بنا رہے ہیں
مثلا کروڑوں روپے لگا کر، اور وہ وہی چیز بنا لیتے تھے منٹوں کے اندر. ایسے آئیڈیاز آتے تھے بغیر پیسوں کے، ایسی چیزیں بنا لیتے تھے. وہ کیسے جی؟ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. مثلا ایک لکڑی دیکھی نا، یہ چائنیز انجینئرز کو آج کل یہ ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ بغیر خرچے کے وہ پاور بناؤ جو خرچے والے بنا رہے ہیں، تو وہ آئیڈیاز اپناتے رہتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ مثلا ایک خرگوش کی شکل بنائی انہوں نے لکڑی کی، اور ایک کچھوے کی شکل بنائی لکڑی کی، اسی طرح چیتے شیر کی شکل بنائی. اور ان کی جو چال کا انداز تھا نا، لکڑی کی کٹنگ ایسی رکھی کہ اس کو صرف میز پر ہلا کر چھوڑ دیا جاتا تو اسی انداز سے حرکت کرتے. صرف لکڑی کا بوجھ، سٹائل، اس کا آگے پیچھے ہونا، ایسی کٹنگ سے بنایا کہ بہن ہی چال بھی وہی چل رہا ہے، حالانکہ ہے صرف لکڑی. یہ ہم نے خود دیکھا. اور کچھوے کی چال کی لکڑی اسی طرح چلی کیونکہ انہوں نے کٹنگ ایسی کی. اب وہ دوسری طرف سیل اور بیٹریاں اور بھاپ ایسی چیزیں بنا کر ہزاروں روپے لگا کر رہے ہیں، اور وہ چند آئیڈیاز کے ساتھ. تو یہ اس کے 10ویں کو بھی نہیں مل سکتی. یہ ایک مثال آپ کو دی رہے ہیں کہ کیسے اس کے 10ویں کو نہیں مل سکتی، کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا ٹیکنالوجی تو اب دریافت ہو رہی ہے. اول تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی پہلے بھی شاید دریافت ہو چکی ہو. جن پتھروں کو اور جن دھاتوں کو یہ اب تلاش کر رہے ہیں، یہ دھاتیں پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کیا نہیں آ سکتی تھی؟ ان کے دنوں میں بھی آئی ہوں گی. واللہ عالم. بہرحال ما بلغوا معشار ما آتیناہم قل انما اعظکم بواحدہ. یہ جواب شکوہ نمبر جی 4. قل انما اعظکم، میرے بارے میں یہ تبصرے لگانے والوں کہ نیا دین لاتا ہے، جھوٹا ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ. اکیلے بیٹھ کر سوچنا صحیح. بس یہ جواب ہے. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. چوتھا جواب کون سا؟ 5واں جواب ہے شکوہ، کہ اگر دین میں بنانا چاہتا ہوتا تو یہ جو دنیا والے اپنی تاریخیں بناتے ہیں نا، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہو. میں نے تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے. ما سألتکم علیہ من اجر، ما سألتکم من اجر فهو لکم. اگر ہے بھی صحیح تو مجھے نہ دینا، تم ہی رکھو. ان اجری الا علی اللہ. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. جواب نمبر 6. قل ان ربی یقذف بالحق. یہ جادو ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا تو اس سے باطل کبھی ٹھہر تو جاتا، لیکن کوئی باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس کے اتنے پاورفل دلائل ہیں، تو پھر یہ جھوٹ اور جادو کیسے ہے؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل میرے پیغمبر فرما دیجئے حق آ گیا ہے، باطل تو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کرتا، وما يعيد، اور باطل پھیر کر بھی نہیں لاتا کسی شے کو. اور یہ تو حقانیت کے عقائد پیدا بھی کر رہا ہے. اور وما يعيد، اور یہ حق کی راہ ہے، اس کو پھیر کر جتنے بھی دلائل دیکھو کہ لوٹ کر بالآخر یہی حق ہی بچے گا. قل ان زللت. جواب نمبر 7 لکھتے ہو جی. قل ان زللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. میرے بارے میں یہ تبصرہ لگانے والوں، اگر تمہیں گمراہ ہوں نا تو پھر میرا نقصان ہوگا، اور اگر میری یہ رہنمائی تمہیں لاجواب کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ وہی ہے. اور میرا اللہ قریب سننے والا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ بہت دور ذات نہیں ہے. سمیع قریب ہے، ہمارے قریب ہے، ہمیں نظر نہ بھی آئے. وہ اللہ ہمارے قریب ہے، اسے پتہ ہے کہ جن دلائل کی ضرورت پڑتی ہے اللہ مجھے وہی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ان اہتدیت فبما یوحی الی ربی، کیونکہ اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندے کیا کہہ رہے ہیں، تو اسی انداز سے رہنمائی کرتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. ان شکوہ والوں کو جواب کا وہ انداز اپنایا جو کہ تیسرے شکوے کا انداز تھا، کہ
جب یہ کھڑے ہوں گے نا اور ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا قرآن سچ کہتا تھا. لن نؤمن بهذا القرآن، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اب یہ جب ہمارے قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی تحریکیں پیدا کرنے کے لیے گھڑ لایا ہے، کاش تو دیکھ لیتا جب یہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے. میرے پیغمبر یا آپ پر تبصرہ لگا رہے ہیں، کاش آپ دیکھ لیتے جب یہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، بچ کر بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وہی جیسے ہی کوئی اٹھے گا نا وہیں سے پکڑا جائے گا. بس کسی کو پکڑ کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، جہاں کھڑا ہوگا وہی اس کی پکڑ ہوگی. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہاں یہ کہہ رہے ہوں گے، یہ جواب نمبر 8 چل رہا ہے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، یہ کہہ رہے ہوں گے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اب ماننا نہیں ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ. اچھا جی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 3 جملے انہوں نے بولے ہیں اپنے اعتراض کے اندر. اب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ. پہلا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِم مِّن قَبْلُ. دوسرا جملہ آیا ایک وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، انہوں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے اور یہ بن دیکھے رجمم بالغیب، غیب کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں جی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا جھوٹ ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، یہ میدان معاشر میں جب عذاب کے وقت بھی ان کو انہی 3 جملوں کا سامنا ہوگا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ نیا دین نہیں تھا، واقعی منزل من اللہ تھا. اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پھر اللہ ان کو فرمائیں گے کہ کیسے تم مانتے ہو. اب وہ بہت دور چلا گیا ہے، وہ دنیا تھی. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت تو ہمارے اوپر بالغیب پتھر پھینکتے تھے، اس وقت تو بڑا جھوٹ کہہ رہے تھے. اچھا، تیسرا جملہ ان کا کیا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے، اس لیے اثر انداز ہوتا ہے. اس جادو کو اس کو کتنی گھٹیا چیز کے ساتھ تم نے تعبیر کیا تھا ہے جی، اور اب تو بڑی چاہت ہے تمہاری اس کو لینے میں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی الْجَزَاءُ مِن جِنسِ الْعَمَلِ، جس طرح کہا تھا نا اسی 3 جملوں کا سامنا کیا گیا. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ کے ساتھ سورت ختم کر دی. کیونکہ یہ شکوے کر رہے ہیں، یہ شکوے، یہ 3 شبہات اور 2 شکووں کے ساتھ متعلق ہے یہ آخری آیت. یہ شبہات کیوں کرتے ہیں، ہمیں شکوے کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں. شک جو ہوتا ہے نا اس کا اضافہ کیا جائے. شک جو بے چین کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی سچا نہیں ہوں اور ان کو بھی نہیں مانتا ہوں، اب میں جاؤں کہاں، میں بھی سچا نہیں ہوں، بے چین کر رہا ہے. اس لیے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے. اس سچ اور حق کو ہم نے 3 دلائل کے ساتھ اور تمہارے 3 شکووں کے ساتھ اس کا ازالہ کر دیا، اور 3 شبوں کے ساتھ اور 2 شکوے تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں اپنی حالت بھی دکھا دی. لہذا اس شک کو چھوڑو گے تو شک کے بعد سچ بچتا ہے، اس سچ پر آ جاؤ. یہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ، اور وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اور عزیز الحمید، یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ آئے نا 6 سورت کے شروع میں، یہ حق ہے. الحکیم الخبیر، الرحیم الغفور، العزیز الحمید، صراط العزیز الحمید، یہ سچ ہے جی، یہ سچ ہے. باقی سارا تمہارا شک ہی شک ہے. او جی، یہ صورت آپ کا اس کا خلاصہ ختم. اب ہم اگلی صورت، او جی، سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سورت کا نام کا ربط پہلے لکھ لیں جی.
نام کا ربط یہ ہے، پچھلی صورت میں تھا قوم سبا تباہ ہوئی، بوجہ کفران نعمت ورذائل اخلاق رذیلہ۔ اور اب سورہ فاطر میں ہے فاطر السماوات والارض کی نعمتوں کا انکار نہ کرنا، شیطان پورا زور لگائے گا۔ اچھا جی، معنوی ربط پچھلی صورت میں تھا وقوع قیامت پر شبہات کا رد، شبہات و شکوک کا رد، تاکہ وہ آخری آیت بھی ساتھ ملے نا، انہم کانوا فی شک مریب۔ توافق کرنا ہے الفاظ کا، شبہات و شکوک کا رد۔ پچھلی صورت میں تھا شبہات و شکوک کا رد، اس صورت میں ہوگا تذکیر بآلاء اللہ، یعنی نعمتوں کا تذکرہ، تاکہ بندے اللہ کا حق مانیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور منعم ذات کی ہی پکار کریں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر قیامت کے سچا ہونے کو مانیں۔ اب جی یہ ربط معنوی سنبھال کر رکھنا، تاکہ جو ہے آپ کے اشکالات کا حل ہو اور مضمون صورت کا لگ جائے۔ اب دعوی صورت لکھیں گے تو آپ کو مزید بھی ربط معنوی سمجھ آئے گا۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ 2 دفعہ الحمدللہ ہے نا، تو اس صورت، اس پورے حصہ کے اندر 2 باتیں تو چلیں گی، ایک قیامت اور ایک دنیا کا بے ثبات ہونا، کہ دنیا پیدا اللہ نے کی ہے، بے ثبات ہے، اسی میں دل نہ لگاؤ تاکہ تم سفر آخرت کی تیاریوں میں کمی۔ چونکہ یہ 2 مضمون مسلسل چلیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ الحمدللہ فرمایا۔ توحید تزہید ساتھ ساتھ چلے گی، تذکیر آخرت کے ساتھ، تذکیر و تزہید، اور اسی لیے 2 دفعہ الحمدللہ آیا۔ اور دوسری دفعہ الحمدللہ والی جو صورت ہے، اس کا مطلب ہے اس کو تزہید پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جی، اب اس کا انداز ذرا دیکھنا کہ اللہ کس انداز سے دنیا کا بے ثبات ہونا بتائیں گے، کہ یہ ہیں تو اللہ کی نعمتیں، لیکن جس طرح اللہ استعمال کا فرما رہے ہیں اسی طرح استعمال کرو، اس میں لو لگا کر بیٹھ تو نہ جاؤ۔ اب یہ دعوے صورت لکھیں جی، بڑی بڑی نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ ہے، لہذا اللہ کی پکار کی طرح اللہ کا وعدہ بھی سچ ہے، اللہ کی پکار کی طرح اللہ کا وعدہ بھی سچ ہے، لہذا شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، عمر ضائع نہ کرو، عمر ضائع نہ کرو، جواب دہی کا خوف دل میں جمائے رکھو۔ اب یہ ساری آیات اس دعوے میں لگتی آ رہی ہے۔ دنیا کی ظاہری زیب و زینت میں اٹک کر نہ رہ جانا۔ اب آپ نے اس کو مختصر کس طرح لکھنا ہے عربی الفاظ کے اندر کہ دعویٰ چھوٹا سا ہو کہ اس کو عنوان بنایا جا سکے، تو آپ اس کو لکھیں تذکیر النعم و تحذیر من الشیطان۔ تو اب آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ تذکیر النعم اس میں کس انداز سے ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ یہ بتائیں گے کہ جب دعویٰ کے شروع میں کہ لا الہ الا ہو، جب کوئی اور نہیں ہے نعمتوں کا معطی، تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے، اور ان وعد اللہ حق، وعدے بھی سچے اللہ کے ہیں۔ تو لہذا جس طرح غیر اللہ کی پکار جائز نہیں ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اسی طرح اللہ کے وعدوں کو بھی سچا سمجھنا ہے، جس طرح پکار میں سچا اللہ ہے، وعدوں میں بھی سچا اللہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دن قیامت ہوگی، لہذا دلوں میں ڈر رکھنا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس کی جی تقسیم سورہ لکھیں۔ یہ دعوی صورت بڑی مشکلات کے بعد حاصل ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار تنبیہ کروں گا کہ ان کو محفوظ کر کے رکھنا۔ یہ انشاءاللہ تمام خلاصہ جات میں جو پریشانیاں تھیں نا، وہ آپ اس سے انشاءاللہ نکل آئے۔ اس دعویٰ پر 6 دلائل عقلیہ، 2 دفعہ تفصیلی ترغیب
اور 2 دفعہ تفصیلی تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دلائل والی آیتیں لکھ دیں۔ دلائل آیت نمبر 5، آیت نمبر 9، آیت نمبر 11، 12، 13، 27، 6 ہو گئی جی۔ تو اب 2 ترغیبیں، آیت نمبر 15 اور اس کے بعد تسلی آیت نمبر 19 تا 38 اور 38 نمبر آیت تک، 19 تا 38۔ دوسری ترغیب آیت نمبر 39 اور اس کے بعد آیت نمبر 40 سے آخر سورت تک تسلی۔ تو بڑی مختصر اور آسان سورت آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ضبط آپ کے سامنے کس طرح آسان ہے کہ دعوے سورت کے ساتھ 6 عقلی دلائل اور 2 ترغیبیں اور 2 تسلیاں یہ سورت کو ختم کر دیں گی۔ اب جی ذرا دعوے سورت سن لینا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہم نے اس کو دلیل نہیں بنایا کیونکہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ ایسی چیزیں تھیں جو بندوں کو صرف بتائی جا سکتی ہیں، بندوں نے دیکھی نہیں ہے، لہذا ان کی عقل یہاں استعمال ہونی نہیں ہے، اس لیے عقلی دلیل کے طور پر انہیں نہیں بتایا گیا، ورنہ تو آسمان و زمین صرف نظر آ رہے ہیں۔ فاطر السماوات آسمان و زمین کا پیدا ہونا ان کی عقل میں نہیں آئے گا، اس لیے دعوے صورت ہے، عقلی دلیل نہیں ہے۔ دعوے صورت میں کیا تھا کہ تمام نعم کا خالق اللہ ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے صرف اپنی پاور کا تذکرہ کیا کہ میری پاور ہے، فاطر السماوات ہوں، جاعل الملائکہ ہوں، موتی رحمت ہوں، ممسک رحمت ہوں۔ یہ اللہ نے 4 پاورز اپنی بیان کر کے پھر لوگوں کو اپنی نعمت یاد دلائی۔ پہلی دعوے میں کیا تھا جی کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یہ دعویٰ ہے، اور اس میں کیا تھا کہ 2 چیزیں تم نے نعمتوں کو دیکھ کر حاصل رکھنی ہے کہ جو نعمتیں دے رہا ہے پکار کے لائق بھی ہوئی ہے، لا الہ الا ہو، وہ آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 5 میں، اور اسی میں ایک آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے تم یہ سوچو کہ اللہ کا ہر وعدہ اسی طرح سچا ہوگا جس طرح اللہ کی ہر نعمت سچی ہے۔ اللہ کو اپنی نعمتوں کے دینے پر بھی اختیار ہے، نعمتوں کے لینے پر بھی اختیار ہے، نعمتیں دینے پر بھی اختیار ہے، اور جتنے ٹائم تک اللہ نعمت دے اس پر بھی اختیار ہے۔ دعویٰ میں کہا تھا کہ شیطان سے ہوشیار رہنا، او ہے نا ان الشیطان لکم عدو، یہ اس نعمت کو بھلوائے گا شیطان۔ اچھا دعوے میں لکھوایا تھا نا کہ دنیا میں اٹک کرنا بیٹھنا، وہاں افمن زین لہ سوء عملی، ہاں جی دعوے میں کہا تھا نا کہ اللہ کی یاد اور دل میں جمائے رکھنا اللہ کا ڈر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور آیت نمبر 28 کے اندر آ رہا ہے۔ اب سمجھا جی، تو یہ دعوے صورت ہمارا کامل ہوا۔ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دعوے صورت پر زور لگتا ہے کہ وہ کس انداز سے ظاہر ہو رہا ہے۔ صرف پکار کے لائق دعویٰ اس صورت کا حصہ تو ہے، اس صورت کا کل نہیں ہے، جو کہ عام خلاصہ جات میں بھی لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، ہم نے اس کو زائد تو نہیں جانے دینا نا، لہذا یہ دعوے صورت پورا ہوا۔ اب دعوے صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی 6 بڑی بڑی نعمتیں یاد کرائیں گے، یہ ذرا دیکھ لو آیت نمبر 3 کے اندر۔ نمبر 1، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا خالق نظر آتا ہے جو تمہارا رزق پیدا کرتا ہو آسمان و زمین سے؟ تمہیں رزق کے خزانے دینے والا کون ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں، اب رزق علم بھی ہے، رزق عمل کا بھی ہے، رزق کھانے کا بھی ہے، رزق میں عمر بھی رزق کے طور پر دی جا رہی ہے، جسم بھی رزق کے طور پر ملا ہے، یہ ہمارا رزق ہے نا، تو یہ ہمیں دیا گیا ہے۔
تو یہ پہلی نعمت. اور اسی طرح آیت نمبر 9 میں دیکھو واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور. پہلی دلیل کے بعد لا الہ الا ہو، دوسری دلیل کے بعد کذالک النشور، کیونکہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی نا جی کہ بڑی بڑی نعمتوں سے تم نے دو استدلال کرنی ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمت ہے کہ تمہاری زمین کی زرخیزیاں بار بار کیسے واپس آ جاتی ہیں. حالانکہ زمین کو استعمال کرو، استعمال ہو گئی ہے، زرخیزی کم پڑ جاتی ہے، لیکن دوبارہ اس کے اندر زرخیزی کی نعمتیں ڈال کر تمہیں دوبارہ تمہارے لیے مختلف قسم کی فصلیں اگاتا ہے جس سے تم اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہو. یہ دوسری نعمت تھی. اور تیسری نعمت آیت نمبر 11. اچھا اس نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، شیطان کے دوکوں میں عزت نہیں. افمن زین له سوء عملی، دنیا کی چکا چوبند صورتوں اور اس کی روشنائیاں اور زینتوں کے اندر عزت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، وہ آیت نمبر 5 میں کہا تھا. شیطان کے دھوکے سے بچ کر رہنا، اللہ کے وعدوں کو یاد کرنا اور جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں اسی نعمت دینے والے کی پکار کرنا. تو اس عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی ایسی دلیل دی جو کہ عزتوں پر مشتمل ہے. دیکھو واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا من کان یرید العزہ. اے لوگوں اگر عزت تم نے حاصل کرنی ہے تو وہ تو اللہ کے پاس ہے. دیکھتے نہیں ہو ایک مٹی کا ذرہ تھے پھر پانی کا نطفہ تھے، پھر اللہ نے کیسی تمہیں عزتیں دی ہیں. دو چیزیں اب لحاظ میں رکھنا سامنے، مٹی کا ذرہ تھے اور پانی کا قطرہ تھے. اس میں اللہ نے کیا کیا جی ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. اس پانی کے قطرے، اس مٹی کے ذرے کو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد مذکر مؤنث کی تقسیم میں رکھا. پھر اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی معلومات پر حاوی ہے کہ اللہ کی معلومات خود اس پر حاوی ہیں کہ پیٹوں میں پھر کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس مٹی کے ذرے کو، پانی کے قطرے کو عمر زیادہ ملنی ہے یا تھوڑی ملنی ہے یہ بھی اللہ کے پھر کنٹرول میں ہوتا ہے. لہذا نعمتیں تو میں نے دی ہیں، جتنے وقت کے لیے دی ہیں اتنا وقت استعمال کرنا. اللہ دے سکتا ہے تو اللہ لے سکتا ہے. لہذا دوسری دلیل یہ دی اسی عزت کو اپنائے رکھنا ورنہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا. آؤ جی وما یستوی البحر، میں نے عرض کیا نا کہ دو لفظ یاد رکھنا، پانی کا ذرہ اور مٹی کا ذرہ اور پانی کا قطرہ. اگلی جو دو دلائل آئے نا وہ اسی پانی پر مشتمل ہیں اور اسی طرح مٹی کے ذرے کو بنیاد بنا کر کائنات کی تخلیق پر ہے. دیکھو ایک تو تھا پانی کا قطرہ، اس میں ہماری کمال قدرت ہے. وما یستوی البحران دلیل نمبر وما یستوی البحران دلیل نمبر 4. دیکھو پانی کے قطرے پر اختیار ہے، پانی کے سمندر پر بھی اختیار ہے اور اس سمندر میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں. ما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں. ھذا عذب فرات سائغ شراب وھذا ملح اجاج. ایک پینے کے کام اور ایک تمہارے لیے ضروریات کو سٹور کرتا ہے. بڑی بڑی تمہارے لیے اس کے اندر زیورات پوشیدہ ہیں، او ہیرے پوشیدہ ہیں. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. دونوں قسم کے دریاؤں میں کھانا بھی عجیب ہے اور تمہارے لیے زیورات بھی عجیب ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ نعمت اور بھی ان پانیوں میں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دو چیزیں ہیں نا، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو کہ پکار کے لائق اللہ ہے لہذا اللہ ہی سے فضل مانگنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا احسان مانو کہ اللہ جو بھی فرما رہا ہے اس کی قدر کرنی ہے. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اچھا جی اس سے اگلی دلیل آئی یولج اللیل فی النہار. میں نے کہا تھا نا مٹی کے ذرہ، مٹی کے ذرے کی تخلیق یہ پوری زمین پر دال ہے. پوری زمین کو اللہ بنانے والا ہے مٹی کے ذرے کو. اسی طرح صرف یہ تمہارا ایک سیارہ نہیں بلکہ سورج اور چاند بھی ہے.
اور سخر الشمس والقمر، پھر سورج اور چاند سے تمہیں جو فائدہ پہنچ رہا ہے ظاہری یہ ہے کہ تمہارے لیے دن اور رات اللہ نے بنائے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اب ان طاقتوں کو دیکھو، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. دیکھو دو چیزیں، یہی تو ہے نا اللہ تمہارا پالنہار، لہذا اسی کو پکارو. لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کی ہے، جب تک جہاں پر جس چیز کو باقی رکھیں وہی باقی رہتی ہے. جب اللہ چاہے کہ اس کائنات کو ختم کر دوں تو ختم بھی کر سکتا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. دوسری دلیل کے بعد من کان یرید العزت کی بات آئی تھی کہ اگر اب عزتیں چاہیے تو وہ اللہ کے پاس ہیں، کیونکہ نعمتیں وہیں سے آ رہی ہیں. اب ان دلیلوں کے بعد یہ یولج اللیل دلیل نمبر 5 تھا. اس دلیل کے بعد 5 دلائل کے بعد پھر اللہ نے دوسروں کی طاقت چھیڑی کہ دوسروں کی طاقت کیا ہے جن سے تم مانگنے جاتے ہو، وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. جب ملک ان کا نہیں ہے تو دن قیامت وہ خود مملوک بن کر نظر آ رہے ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. دیکھا جی، دو چیزیں نظر آ گئی. اس لیے ہم نے کہا تھا دعوے سورت کو بڑی توجہ سے دیکھنا. یا ایھا الناس. اچھا جی، یہ اگلی دلیل بھی ذرا دیکھ لو، دلیل نمبر 6 آیت نمبر 27 کے اندر آ رہی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات. عرض کیا تھا کہ خلاصہ میں لکھوایا کہ یہ تسلی چل رہی ہے، اس تسلی کے اندر دلیل ہے. دلیل نمبر 6 الم تر ان اللہ، تسلی ہے نا، اس لیے تخاطب ہے. الم تر میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں، تو اس لیے انداز دلیل کا وہ ہے ان اللہ انزل من السماء ماء. حالانکہ یہ دلیل پیچھے گزر چکی ہے آیت نمبر 9 کے اندر. اللہ الذی ارسل الرياح فتصير صحابہ. یہاں پر کچھ اور بتانا مقصود ہے. کیا جی؟ کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے دور تفسیر کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا آؤ جی، اس قسم کی آیت ہے. مثلا آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے پانیوں کی دلیل دے دی، آیت نمبر 27 میں بھی یہ پانیوں کی دلیل ہے، آسمان اور بارشوں کی دلیل ہے. اب اس کو حل کرو کہ اس کے اندر فوائد الگ الگ کیا ہے. دونوں دلیلوں کا رنگ ایک ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں قرآن پر محنت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی مراد تک تو پہنچنا ہے. مصنف چھوٹی سی کتاب لکھتا ہے اور آپ اس کے حل کرنے بیٹھ جاتے ہو. ہے جی کہ مصنف کی مراد تک بندہ پہنچے، پتہ تو چلے کہ کہنا کیا چاہتا ہے مصنف ہو جی. ایک اس کی عبارت کے حل پر گھنٹوں محنتیں کرتے ہو. ہمیں اللہ کی مراد تک بھی تو پہنچنا ہے، ہمارے لیے اللہ نے نازل کی. آؤ جی، جو مراد تک نہیں پہنچ سکتے وہاں اللہ نے ہمیں خود نہیں سمجھایا. مثلا آیات متشابہات اللہ نے ہمیں نہیں بتائی. یہ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں اور دلیل بھی ہے کہ جس طرح ایک پانی ہے، اس ایک پانی سے فاخرجنا بھی ثمرات مختلفا الوانھا، اسی طرح انگوریاں زمین کی نکلی اور طرح طرح کے اس کے اندر رنگتیں، ذائقے. صرف یہ نہیں، پہاڑ ذرا دیکھ لو، پانی کے بعد پہاڑ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ. کچھ ایسے ہیں جو سفید ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سرخ ہیں، اور وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ ایسے ہیں انتہا درجے کے کالے. ایسے ایسے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں. تو پھر اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، جانوروں میں، لوگوں میں، یہ بھی تو اسی طرح حشرات میں، 4 ٹانگوں والوں میں اور حشرات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگاتیں پیدا کی ہیں. ان ساری چیزوں سے یہ بھی نظر آتا ہے کوئی ماننے والے ہوں گے، کوئی نہیں ماننے والے ہوں گے. تسلی رکھنا میرے پیغمبر. اور اللہ کی نعمتیں بھی نظر آ رہی ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دلیلیں فٹ ہو گئی گی. یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل صرف بڑی بڑی نعمتوں کے تذکرے میں رکھے. اب ذرا ایک طرف دیکھو کہ جیسے ہی بندہ دنیا میں آتا ہے، ان 6 دلائل کا سٹ ہے، بتا رہا ہوں بھائی ایسا کیوں ہے. جیسے ہی دنیا میں بندہ آتا ہے سب سے پہلے رزق کی تلاش ہے. اسی طرح ہے، اور رزق کھا کر تو ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے رزق کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ہواؤں کا ذکر کیا. اللہ الذی ارسل، صرف میں اللہ ہوا کو تحریک دیتا ہوں، تمہاری زمین کی زرخیزیاں واپس آ جاتی ہیں. کیسے؟ دیکھ لو. اور اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا اور کیسے یہ کھا رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ذرہ اور پانی کا قطرہ بیان کیا. پھر اللہ نے کہا صرف اتنی نہیں، پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے لیے یہ ہوائیں چل کر بارشیں
برسا کیسی لیتی ہیں، یہ سارے قدرت کے خزانے کہاں سے چلے آ رہی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا نظام دکھایا کہ ایک تو سمندر دو ہیں، ان دونوں سے تم کھاتے بھی ہو اور انہی سے پھر اللہ تمہارے لیے نظام حیات باقی دنیا پر مرتب کرتا ہے، یعنی انہی کی بھاپیں اڑ کر تمہاری ان زمین کے حصوں تک پہنچتی ہیں جو خشکی پر موجود ہیں، جن کے اندر پانی نہیں ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ مجھے یہاں زندگی کے لمحات گزارنے پھر کیسے ہیں، آ جو گیا ہوں تو کہا یولج اللیل فی النہار، تجھے یہاں لمحات ایسے گزریں گے تمہیں پرسکون بھی رکھا جائے گا اور تجھے بیدار بھی کیا جائے گا، یہ تیرے لمحات گزریں گے۔ اور پھر بندہ کائنات کے رنگ برنگی چیزوں کو ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ پھر میری طرح اللہ نے اور بھی چیزیں پیدا کی ہوں گی۔ دیکھو الم تری ان اللہ انزل من السماء، آخری دلیل ہے کہ ہاں رنگ برنگی کئی دنیا موجود ہے، ثمرات مختلف الوانھا، یہ 6 دلائل کا سیٹ اپ اس ترتیب کے ساتھ ہے جو بندے کے ذہن کی نشو و نما جہاں سے ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی حل ہوا کہ یہ ترتیب اللہ نے اس صورت میں یوں کیوں رکھی۔ لہذا 6 دلائل آپ کے سامنے آ گئے، دعوے صورت آ گیا۔ دعوے صورت کیا تھا کہ نعمتیں دینے والا جس طرح اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، قیامت بھی وہی برپا کر سکتا ہے نعمتیں لے کر۔ اور دوسری چیز نظر آئے گی جب دینے والا اللہ ہے تو غیر اللہ پکارنے کے لائق بھی تو نہیں ہے، پھر غیر اللہ کو پکارتے کیوں ہو؟ اب اس پر لوگوں کو 2 دفعہ ترغیب دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ تسلی، کیونکہ جب بندہ ترغیب دیتا ہے نا تو اگلا منکر ہو جاتا ہے۔ ترغیب دینے والا بیچارہ، بیان کرنے والا وہ تنگ دل ہونے لگ جاتا ہے، پریشان ہونے لگ جاتا ہے، تسلی تو بنتی ہے ترغیب کے بعد۔ اس لیے جی اس صورت میں تفصیلی تسلی چلے گی 2 دفعہ ترغیب کے بعد۔ پہلی ترغیب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میں نے کیوں کہا کہ 2 تسلیاں ہیں اور 2 ترغیبیں، اس میں صیغوں کی طرف توجہ کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں کو خطاب ہوگا، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، واللہ الغنی الحمید، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو۔ تو جب اللہ کائنات کو وجود دے سکتا ہے، اس میں تم محتاج تھے، تو اسی طرح کائنات کو اللہ بدلا بھی تو سکتا ہے۔ تمہارا انکار کیوں ہے اللہ کے سامنے؟ تم ہر صورت میں اللہ کے محتاج ہو۔ یہ ترغیب نمبر 1 ہے۔ اور ترغیب نمبر 2، اس میں بھی پھر صیغہ تخاطب لوگوں کی طرف ہے۔ ذرا دیکھو جی آیت نمبر 39 میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، دیکھا جعلکم، حالانکہ آگے واقسموا باللہ زیادہ ایمان مارا ہے، وہاں غیبوبت کا صیغہ ہے، یہاں پر وہ تسلی کا انداز ہے۔ یہاں جب خطاب براہ راست اللہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے جی؟ ترغیب ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض۔ اچھا جی میں آپ کو یہ کہہ سکتا تھا آیت نمبر 10 کے اندر کہ یہاں بھی ترغیب ہے، من کان یرید العزت فللہ، یہ ضمناً ترغیب ہے، حقیقت میں خلاصۃ الدلیل ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ دلیل کے بعد بیان کر چکا۔ 2 ترغیبیں آ گئیں، والذی جعلکم خلائف فی الارض، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، جس طرح پہلے تمہارے چلے گئے اب اللہ تمہیں لے آیا اس زمین کے اندر، ہر طرح سے تم اللہ کے محتاج ہو، اپنے وجود رکھنے میں، نعمتوں کے استعمال کرنے میں اللہ کے تم محتاج ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی گئی، میرے پیغمبر ان کو یہ بتا کر ما یستوی الاعمی والبصیر، آیت نمبر 19 میں آ جاؤ جی، ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور۔ کیوں عرض کیا کہ یہ تسلی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ما انت بمسمع من فی القبور، خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح تسلی آئے گی آیت نمبر 39 کے بعد آیت نمبر 30 میں، وہاں بھی خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون، دیکھا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ تسلی جائے گی جی آیت نمبر 19 سے شروع ہونے والی تسلی آیت نمبر 37 تک، میرے پیغمبر تسلی رکھیں جی، آیت نمبر 38 تک جائے گی۔ یہ تسلی رکھیں میرے پیغمبر کہ جو لوگ آپ کی طرف نہیں آ رہے یہ مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے نا، انہوں نے بھی آپ کی سنی ان سنی کر دینی ہے،
کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کائنات میں ماننے والے بھی تو ہیں. کیا ماننے والے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم. دیکھا آپ کی ترغیب سے فائدہ ہو جائے گا، ماننے والے تو آ جائیں گے. والذی اوحینا الیک کا اور خطاب آپ کو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے تسلی جاری ہے. ہم نے آپ کے پاس جب کتاب نازل کی نا، لوگوں کی رنگتیں مختلف ہو گئیں. ایک فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. صرف منکر ہی نہیں ہوں گے اور ماننے والے ہی نہیں ہوں گے، درمیانی بھی ہوں گے. کوئی کب کچھ آپ کے مانیں گے اور کچھ شیطان کے دھوکے میں پڑے رہیں گے. اللہ یعوذ باللہ. پھر میرے پیغمبر ان کو فائدہ بھی ہوگا جو مان گئے اور ان جنتوں میں داخل ہو رہے ہوں گے اور وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اور نہ ماننے والوں کو نقصان ہوگا، وہ چیخ رہے ہوں گے وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا. یہ تسلی ہے ساری، ربنا اخرجنا نعمل. یہ صیغے غیب کے ہیں تسلی کے اندر. خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے. میرے پیغمبر یہ چیخیں گے، ان کے ساتھ یہ حشر ہونا ہے، اور ہم ان کو کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہم ان کو وہاں کہیں گے کہ تمہارے پاس عمر آئی تھی، تمہیں ترغیب دی گئی تھی، تم نے کیوں سنی انسنی کر دی تھی. اور جی دوسری ترغیب، اے لوگو تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، اب تم اپنے ان لمحات کو گزارو جو اللہ نے تمہیں قیمتی عمر کے دیے ہیں. جہنم میں جو تمہیں رہ رہ کر یاد آئیں گے، یہ لمحات تم گزارو اللہ کی عبادت و اطاعت میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. میرے پیغمبر یہ جو اعراض کرتے ہیں نا، ذرا ان سے دو دو ہاتھ کر کے دیکھیں، ان سے بات تو کریں، ان سے کہیں ارائیتم شرکاء، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح جو تم نے اللہ کے مقابل بنا رکھے ہیں، کینڈیڈیٹ بنا رکھے ہیں، جن کو یا تم پکارتے ہو، بتاؤ تو صحیح ان کی کیا پاور ہے، کیا انہوں نے تمہیں نعمت دی ہے. ام لہم شرک فی السماوات. کیونکہ منکرین قیامت کی دو قسمیں تھیں، ایک مشرکین تھے جنہوں نے الہ بنایا، اور دوسرے ایسے تھے جو دہری تھے. پھر جو دہری ہو اس کو خطاب ہے کہ ام لہم شرک فی السماوات. یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہو کہ جس نے یہ سارا کام کیا ہو. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. میرے پیغمبر تسلی رکھے، یہ نرے ایک دوسرے کو فقط دھوکے دے رہے ہیں. اور ہم نے ان کو شروعی صورت میں کہا تھا، دعویٰ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. لا یغرنکم باللہ الغرور. یہ تمہیں کوئی دھوکہ بالا کا دھوکہ نہ دے رہے، یہ ایک دوسرے کو دھوکے دے رہے. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. یہ ایک دوسرے کو دھوکے دے رہے ہیں. مشرکین ایک دوسرے کو پال رہے ہیں، دہری ایک دوسرے کو پال رہے ہیں. نہ اللہ کی الوہیت مانتے ہیں، نہ اللہ کے سچے وعدے قیامت کو مان رہے ہیں. اور اللہ کی پاور جب یہ تجھ سے پوچھیں کہ میرے پیغمبر آپ جب پوچھیں گے نا تو یہ منکر آ کر پوچھیں گے کہ اچھا آپ بتاؤ، تو آپ کہنا صرف خالق ہی نہیں ہے، اللہ تھام کر بھی رکھتا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی واقسموا باللہ جہد ایمانہم. تسلی ساری چل رہی ہے. میرے پیغمبر یہ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم بڑے مان جائیں گے، کوئی ہدایت کی طرف بلائے صحیح، ہم ہر ہدایت، ہم اچھی چیز کو مان لیتے ہیں. جب آ گئی ہدایت تو اس وقت نفرت کرتے ہیں. یہ دنیا والے جتنے بھی ہوتے ہیں نا جو دنیا پر اتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہر اچھی چیز کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ہر اچھی چیز لیتے ہیں. تو جب قرآن جیسی اچھی چیز ان کے سامنے آ جائے تو نفرت بڑھ جاتی ہے. زادہم الا نفورا. سیغوں کا استعمال دیکھو نا، منکرین قیامت کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ دینیات سے نفرت دکھاتے ہیں. جو عملاً انکاری ہوں یا جو اعتقاداً انکاری ہوں، ان کو اسلامی فوبیا ہو جاتا ہے، وہ دینی باتوں سے نفرت دکھاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے صیغہ کا استعمال کیا، ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ. انہیں کہہ دو میرے پیغمبر اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت. کیونکہ تسلی ہے نا کہ پچھلوں کا انجام دیکھ کر بھی کوئی نتیجہ حاصل کر لو. اور میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے. اگر اللہ پکڑنا چاہے ابھی بھی پکڑ سکتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ ایسا پکڑے گا کہ اللہ کائنات پر پھر کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ساری چیزیں بنائی تو انہی کے لیے.
دیکھو جی، یہ ایک مشین آپ بناتے ہیں نا، اس کے اندر بڑے اور چھوٹے سارے پرزے ہوتے ہیں، بہت سارے پرزے ہوتے ہیں. ایک ایسا ذرہ سا پرزہ بھی حرکت اس میں کر رہا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہو وہ اتنی بڑی مشین، کوئی ذرے سے پرزے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر اسی چھوٹے سے پرزے کو نکال لیا جائے ساری مشین خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کے ٹرانزسٹر جل گئے، یا ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس کے لیے بڑی سے بڑی مشینری بھی لگا دی. سورج چاند ستارے مشینری ہے اس کے لیے، اگر یہ ہٹ جائیں انسان کی مشین تباہ ہو جائے گی. اور کائنات کے ذرہ ذرہ بھی اسی کے لیے بنائے، یعنی ہمارے حتیٰ کہ جنگلوں اور درختوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے نا، ان سے بھی ہماری آب و ہوا کو فائدہ دینے کے لیے بنایا ہے. اور ذرہ سے ذرہ حشرات بنائے نا، وہ مشینیں ہماری مشین کو حرکت دینے کے لیے ہیں. ذرہ سی چیزیں، اگر ان چیزوں کو ختم کر دو نا ہماری مشینری خراب ہونی شروع ہو جائے گی. مثلا کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں نا تو کہتے ہیں کہ جی فلاں پرندہ اس وقت فضا میں بڑا آیا ہوا ہے ہمارے ہاں، اس نے ذرہ سے کیڑوں کو کھانا ختم کر دیا، اس لیے جی ہماری فصلیں خراب ہو گئی. تو اگر وہ پرندہ نہ آتا نا ہمارے علاقوں میں تو وہ کیڑے مکوڑے جو ہے نا ان دوسرے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے جن کے لیے ہماری فصلوں کو نقصان ہوتا ہے. تو دیکھا جی، تو ذرہ سی مشینری ہمارے کام کی ہے، بڑی اور چھوٹی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لینا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر اللہ زمین پر ذرے کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور ذرے جو زمین پر چل رہی ہیں، ولا کیوں، یہ سارے اسی کی مشینری کو چلا رہے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو پکڑ نہیں رہا. میرے پیغمبر تسلی رکھے، ان کو وقت پر مہلت مل رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. سورۃ دعویٰ 6 دلائل، 2 ترغیبیں اور 2 تسلی پر آ کر ختم ہو گئی. سورت دیکھنے کے اعتبار سے تو بڑی تھی، 5 رکوعوں کی، لیکن اللہ نے اس کو کس مختصر اور جامع انداز میں پوری کی پوری ترغیب بنایا کہ لوگوں قیامت قائم ہوگی، دنیا کے دوکوں میں نہ رہنا. یہ دنیا جو میں اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو ایک خاص وقت تک کے لیے دی ہے، اور اس لیے دی ہے تاکہ یہ چیزیں استعمال کر کے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ چیزیں استعمال کر کے تم اللہ کو بھول جاؤ. لہذا قیامت تمہارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ کسی لمحے بھی تمہیں ختم کر سکتا ہے اور لے جا سکتا ہے. اور جی آپ کی یہ صورت بھی ختم ہو گئی. یہ 2 صورتیں یوں سمجھو کہ اگلے پورے حصے کے لیے دعاوی پر گویا کہ مشتمل تھیں، ترغیب اور تزہید، ترغیب الی الآخرہ اور تزہید من الدنیا. یہ اس پورے حصے میں چلے گا. کیوں جی؟ کہ قیامت کے کھڑے ہونے میں جو چیز مانے آتی ہے نا وہ دنیا کے اندر غرہ ہونا ہے، دنیا کے دھوکے ہیں. اس لیے جہاں اللہ ترغیب الی القیامہ کریں گے، ترغیب الی الآخرہ کریں گے، وہاں اللہ ساتھ ساتھ پرزور طریقے سے تزہید کو اہم عنوان بنا کر چھیڑیں گے. یہ اس صورت کے اندر ترغیب اور تذکیر، ترغیب اور تزہید رہنی ہے. اصل میں تو سارا کا سارا تزہید سے بھی ضرورت کس چیز کی ہے؟ آخرت کی. اور ترغیب میں بھی آخرت کی ترغیب ہے، تو پورا حصہ ہے تو آخرت پر مشتمل. اگر یہ آپ کو دعویٰ اس حصے کا سمجھ آ گیا ہے تو اب اگلی صورتیں آپ سے انشاءاللہ بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گی.